بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. محترم حاضرین، ہماری گفتگو شبہات کے فتنے کے زیر عنوان اس ضمن میں چل رہی تھی کہ اعدائے اسلام مسلمان نوجوانوں کو اور نئی نسلوں کو دین سے دور کرنے، ان کے عقیدے اور ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے ایک بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ سے بدگمان کیا جائے، اسلامی تاریخ کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا جائے. اس سلسلے میں تین پہلو جن راستوں سے یہ کوششیں کرتے ہیں ان کا تذکرہ ہوا. نمبر 4 پر صاحب کتاب نے بیان کیا کہ ایک طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں ان مستشرقین اور ان کے ماہرین کا، ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلامی تاریخی حوادث اور واقعات کو تنقید اور تجزیے کا موضوع بناتے ہوئے محض خواہش نفس کی بنیاد پر اعتماد کیا جاتا ہے. یعنی علمی اصولوں، ضوابط اور تجزیے اور تنقید کے جو قوانین ہیں، جو اس فن کے مسلمہ اصول کہلاتے ہیں، اہل فن کے یہاں قابل قبول ہے کہ اس بنیاد پر تنقید کی جائے گی، اس بنیاد پر نقد اور تجزیہ کیا جائے گا، تبصرہ کیا جائے گا. ان سے ہٹ کر صرف منمانے طریقے سے، خواہش نفس کو کا ترجمہ ہم یوں کریں کہ منمانے طریقے سے اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے بغیر کسی اصول کی رعایت کے تجزیہ کیا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا، آگے اس عنوان کے تحت کہتے ہیں کہ تنقید کا موضوع خبروں اور واقعات کے سلسلے میں تنقید کا عمل اس فن کے علماء کے مقرر کیے ہوئے علمی اور مسلمہ اصولوں کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے. اگر آپ تنقید کسی چیز پر کرنا چاہتے ہیں تو علماء نقد کے جو بنائے ہوئے مسلمہ اصول ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پر تنقید کریں، تب وہ چیز قابل قبول ہوگی. جنہوں نے اس فن میں مختلف کتابیں لکھی ہیں، ہاں، جیسے علماء اصول کی لکھی ہوئی کتابیں، جرح و تعدیل کے علماء، فن حدیث میں اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو جرح و تعدیل اور نقد حدیث کے جو اصول محدثین نے متعین کیے ہیں، اور یہ اصول عقل و شعور اور علمی اعتبار سے انتہائی اعلیٰ ہے، ہوائی نہیں ہے، محض اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے. تو علماء اصول نے، جیسے مثال دے رہے ہیں کہ علماء اصول نے جو ضابطے مقرر کیے ہیں، علماء جرح و تعدیل نے، اسی طریقے سے علماء منطق نے جو اصول مقرر کیے ہیں، ضروری ہے کہ خبروں کا تجزیہ اور ان پر تنقید کرنے میں ان اصولوں کو بروئے کار لایا جائے، ان کو پیش نظر رکھا جائے. کیونکہ صرف انسان کے اپنے ذاتی طور پر کسی چیز کو قبول کرنے اور نہ کرنے، اپنے من اور اپنی خواہش کی بنیاد پر کسی چیز پر مطمئن ہونے یا مطمئن نہ ہونے، اس کے ذوق اور مذاق کے قبول کرنے اور نہ کرنے کی بنیاد پر چیزوں کو رد نہیں کیا جا سکتا یا اسے قبول بھی نہیں کیا جا سکتا. اس قسم کے واقعات اگر آپ تاریخ پر قلم اٹھا رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں، تو انسان کا کسی چیز کو قبول کرنا، کسی چیز کو رد کرنا، یا اس کے دل کا اس پر انشراح نہ ہونا، مطمئن نہ ہونا، ہاں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے ذوق کے مطابق اس خبر کا نہ ہونا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا ذوق اسے قبول نہیں کر رہا ہے، مذاق اسے قبول نہیں کر رہا ہے، یہ دلیل نہیں ہے تاریخ. اس لیے کہ ذوق، منمانے طور پر خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کرنا اور شخصیت کا ذاتی طور سے موافقت نہ کرنا، یہ علم کے میدان میں فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے.
علمی میدان میں اس کو قابل قبول نہیں مانا جاتا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ میری شخصیت کا ذوق اسے قبول نہیں کر رہا ہے، میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ علمی طور پر یہ بات قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ میدان ذوق کا، مذاق کا، طبیعت کے اطمینان کا، یہ میدان ادب کا ہے، اور ادب کے جیسا کوئی اور فن ہو جس میں گنجائش ہے انسان کے اپنے خیال اور اپنے ذوق کی بنیاد پر کسی بات کو کہنے اور رد کرنے کی، ہاں، یہاں جو ہے اس میدان میں ادب کے میدان میں جذبات اور شخصی مذاق یعنی ذوق، ہاں، ادب کے میدان میں جذبات اور شخصی ذوق کا کتابیں آپ باتوں کو کر سکتے ہیں۔ رہا تاریخی واقعات، تاریخی خبریں، تو فإنها وقائع عن حقائق، تاریخی واقعات حقائق کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، حقیقت پر مبنی جو چیزیں وقوع پذیر ہوئی ہیں ان کا بیان ہوتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اگر واقعات اور حوادث پر آپ تنقید کر رہے ہیں تو علمی حقائق کے مسلمہ اصولوں کو اختیار کر کے آپ تنقید کریں گے، تب وہ قابل قبول ہوگی۔ ہاں، ومن الامثلة على هذه الوسیلہ، کہہ رہے ہیں کہ جو مستشرقین یا دشمنان دین، اسلام اور مسلمانوں کے مخالفین جو یہ راستہ اختیار کرتے ہیں، اس وسیلے کو اختیار کرنے کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بہت سارے مستشرقین اور بعض وہ لوگ جو ان سے متاثرین ہیں، غیر مستشرقین ہمارے درمیان موجود لوگ ہیں، ہاں، اہل علم اور ادب کہلانے والے لوگ جو ان سے متاثر ہے مغرب کے علماء سے، ہاں، حالانکہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو اور بحث جو کر رہے ہیں وہ منطق کے اصولوں، علمی اعتبار سے، عقلی اور معقولیت کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور غیر جانبدارانہ طور پر کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ان کی کتابوں کو چھان بین کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ان کا یہ کہنا کہ ہماری گفتگو کی بنیاد عقلیت ہے، معقولیت ہے، اصول و ضوابط ہیں، یہ محض ہوائی دعوے ہیں، مجرد خواہش ہے، بے دلیل دعویٰ ہے، بلکہ واقعہ اس کے برخلاف ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی خواہش کے مطابق جانبدارانہ رویہ اختیار کر کے اسلامی واقعات اور خبروں کا تجزیہ کرتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں پر مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں، واقعات کو توڑ مروڑ کرنا، اپنے مفید مطلب معنی کو کشید کر لینا، اور اصل مقاصد اور حقائق کو گویا چھپانے کی کوشش کرنا، اور ان کا نصوص قرآن و حدیث کے نصوص ہوں یا تاریخ کے نصوص ہوں، نصوص اور اخبار کے بارے میں، خبروں کے بارے میں ان کی تنقید محض خواہش نفس، ذوق، ذاتی ذوق اور شخصی میلان پر منحصر ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی گفتگو کو انہوں نے بہت ہی مختصر بیان کیا۔ اگر ہم یہ جو صرف ایک موضوع کی مثالوں اور تفصیلات میں جائیں گے تو لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور یقیناً یہ ایک اہم علمی اعتبار سے پہلو ہے کہ اسلامی تاریخ اور اسلامی شخصیات کے واقعات کو توڑ مروڑ کر اپنے اعتبار سے بیان کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، اور اس معاملے میں تنقید کے مسلمہ اصولوں کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، حالانکہ دعویٰ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم علمی اصولوں کا لحاظ کر رہے ہیں۔ نمبر 5، پانچویں نمبر پر تاریخ کو بگاڑنے کے لیے ان کی کوشش کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کا ایک پہلو پیش کیا جائے اور خبروں کو ان کے صحیح سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا جائے۔ آج ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھیں، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک ساس بہو کے جھگڑے میں آپ جائیں، کسی پنچایت میں بیٹھے ہوں گے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا جو لوگ سن رہے ہوں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دو فریق کا جھگڑا ہوتا ہے۔ آپ کسی ایک فریق سے جب ملاقات کرتے ہیں تو وہ اپنے جھگڑے کی جو تفصیل پیش کرتا ہے، نوعیت بتاتا ہے، جو نقطۂ نظر شامل کر کے پیش کرتا ہے، اس کی باتیں سن کے ہمیں محسوس ہوتا ہے سننے والے کو کہ یہ مظلوم ہے اور اس کے مقابل فریق نے اس پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ لیکن اگر اصول پر کام کرتے ہوئے آپ جب اسی معاملے میں فریق ثانی سے جو اس کا مخالف ہے ملاقات کریں گے اور اس سے واقعات کی حقیقت پوچھیں گے تو آپ کو تصویر کچھ اور ہی نظر آئے گی۔ بعض ایسے واقعات
باتیں جملے کہ اس نے مجھ سے ایسا کہا تھا، سن کر آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کیسے کہہ دیا، یہ تو بڑی غلط بات کہی ہے اس نے. لیکن جب وہ پس منظر بتاتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا تو اس کے جواب میں نے یہ بات کہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس بات میں تو حقیقت میں تو بہت فرق ہے. صورتحال اکثر بدل جاتی ہے. ایک آدمی جو مجرم نظر آ رہا تھا وہ مظلوم نظر آنے لگتا ہے. یہ میں نے بہت ہلکی پھلکی مثال دی. ہمارے اپنے جھگڑوں میں، جماعتی معاملات میں، اجتماعی امور میں، گھریلو جھگڑوں اور معاملات میں روزمرہ ہم اس قسم کا مشاہدہ کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک تیسرا آدمی جب اس جھگڑے کو نقل کرے گا اور اس جھگڑے میں کسی ایک فریق کی بات کو صرف نقل کرتا ہے، پوری بات کو نقل نہیں کرتا، تو سننے والوں کو حقیقت معلوم نہیں ہو سکے گی. یہی چیز اسلامی تاریخ کے ساتھ یہ مخالفین اسلام، اسلامی تاریخ کا چہرہ بگاڑنے والے، بدشکل بنا کر پیش کرنے والے بھی کرتے ہیں کہ جو تاریخی واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کو بالکل سیاق و سباق سے بدل کر اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ تعریف والی چیز مذمت والی چیز بن جاتی ہے. اس معاملے میں روافض بڑے ماہر ہیں. ہم لوگوں کا سابقہ پڑا، مجھے یاد آ گیا تو میں تذکرہ کر دوں. صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول ہم نے اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کیا، 1 مہینے تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ناراضگی کی حالت میں. اب جب 29 دن کی تکمیل پر واپس لوٹے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سوال کیا کہ آپ نے مہینہ بھر کہا تھا، ابھی تو 29 دن ہوا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. گویا یہ حضرت عائشہ یہ سمجھتی تھی کہ 30 دن ہی مہینہ ہوتا ہے. اب روافض اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کا لہجہ بدل دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، قسم کھا کے علیحدگی اختیار کی. اور جب 29 دن مکمل ہونے پر آپ تشریف لائے تو یہ خاتون کہتی ہیں ایک لڑنے والی عورتوں کی طرح، کہہ رہے کیسے چلے آئے، ابھی تو 29 دن ہی ہوا ہے، ابھی اور 1 دن رہنا تھا. انداز بیان، لہجہ اور سیاق و سباق کو تبدیل کر دینے سے وہ بات جو ایک استفسار اور سوال کی شکل میں تھی وہ اعتراض کی شکل میں بن گئی. یہ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی. اسلامی تاریخ کے واقعات کے سلسلے میں مستشرقین نے ایسا بہت سا معاملہ کیا ہے. آج کل ہمارے یہاں کچھ نئے نئے محققین جو اگ رہے ہیں، بلکہ اگائے جا رہے ہیں مستشرقین کی طرف سے، جو ہم نے عنوان ہی پڑھا، اسلامی تاریخ کو بگاڑنے والے خود مستشرقین اور مسلمانوں میں جو سیکولر اور لادین ہیں، منافقین ہیں، باطنیہ ہیں. باطنیہ میں میں شیعوں کو بھی شمار کرتا ہوں، روافض ہیں، ارامطہ ہیں، قادیانی ہیں، صوفی ہیں، یہ باطنیہ میں شمار ہونے کے لائق ہے. تو ان لوگوں نے واقعات کو بالکل الٹ پلٹ کر رکھ دیا اور اصل واقعات کو ان کے سیاق و اگر بیان بھی کیا تو سیاق و سباق سے اس طرح موڑ دیا کہ واقعہ حقیقت میں کچھ تھا اور بن کچھ اور گیا. چنانچہ یہ انہوں نے اس عنوان کے باندھنے کے بعد کہا کہ اور یہ اس طرح کے تاریخ ان تاریخ ہے عورضہ کہ تاریخ کے کو اگر پیش کرتے ہوئے اس کے ایک پہلو کو پیش کیا جائے اور دوسرے پہلو کو چھپا کر رکھ دیا جائے تو یہ پوری شکل و صورت اور حقیقی شکل و صورت انسان کے سامنے پیش نہیں کرتا، بلکہ اسے بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کر دیتا ہے. اگر پورا واقعہ آپ کو معلوم ہو، کوئی واقعہ اپنے پس منظر کے ساتھ، تو آپ اس کی حقیقی کیفیت اور اس معاملے کی نوعیت کو سمجھ لیں گے آسانی سے، جو اس کا صحیح مقصود ہے. لیکن جب پس منظر سے کاٹ کر اسے مجرد نقل کیا جائے آدھا ادھورا تو انسان کو سمجھنے میں خطا ہوتی ہے اور اصل مدعا کے بجائے کچھ اور سمجھ بیٹھتا ہے، اس کی شکل صورت بگڑ جاتی ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں، چنانچہ اذا اخذت جب جو ہے یہی کام یہ لوگ کرتے ہیں کہ کمزور شکل و صورت میں واقعے کو پیش کرتے ہیں، اسے کمزور بنا کر، اور واقعات کا جو تاریخ پہلو ہے، سیاہ نقطے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال دی، مثال کے طور پہ اگر ہم اسلامی تاریخ کے مطالعے میں، اس کی اسٹڈی میں اپنے ذہن کو متوجہ رکھیں کسی ایسے واقعات پر جو داخلی نوعیت کے ہیں، آپس کے معاملات ہیں یا سیاسی زندگی سے متعلق ہیں
یا حکام کو، حکام اور اقتدار کو مقرر کرنے والے اور اقتدار سے ہٹانے والے، یہ پہلو پیش کیا جائے۔ سیاسی اور اقتدار کی جو تاریخ ہے نا، وہ آج حکومت اور قیادت میں تو چھوڑیے، ہمارے یہاں جہاں حکومت اور اختیارات نہیں ہے، ہاں کسی نے ایک معمولی سی سوسائٹی بنائی، اس کی کچھ پراپرٹی ہے تو وہ اسے قبر میں لے جانے کی خواہش رکھتا ہے، اقتدار چھوڑنا ہی نہیں چاہتا چھوٹے چھوٹے معاملات میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اقتدار کی خواہش ہوگی تو کتنا بھی بظاہر عقیدہ منہج صحیح ہے، آدمی کچھ الٹ پلٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، اپنے آپ کو غلط ہونے کے باوجود صحیح بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو سیاسی زندگیاں، اقتدار کے جھگڑے عموماً فساد کے حامل کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں، کم اور زیادہ۔ تو اب مسلمانوں کا آپس میں کوئی معاملہ جھگڑا ہوا، داخلی معاملات ہوئے، غلط فہمیاں ہوئی، اب روافض اور بہت سارے لوگ شروع کرتے ہیں صحابہ کرام کے درمیان جو اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، صحابہ کرام کے جھگڑوں کے سلسلے میں، مشاجرات صحابہ کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے انتہائی متوازن، معتدل، قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور کھلی کھلی دلیلوں پر مشتمل، کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بحث تفصیل سے بعد میں آئے گی اور صحابہ کرام سے متعلق ہوتی رہتی ہے، جب تمام صحابہ کی اللہ اور رسول نے تعدیل کی، اللہ نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، انصار، مہاجرین اور ان کے بعد کے متبعین سے راضی ہے، تو اللہ جن سے راضی ہے آپ اس سے ناراض کیسے ہو سکتے ہیں؟ جائز ہی نہیں۔ روافض ناراض ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ راضی ہے، تو روافض کہتے ہیں کہ جس وقت آیت نازل ہوئی، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی، اس وقت تو سب ٹھیک ٹھاک معاملہ تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جو ہے انہوں نے حضرت علی کا، اہل بیت کا حق غصب کیا اور ارتداد نعوذ باللہ اختیار کیا، لہٰذا اب معاملہ ہوا۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، مستقبل کی ساری باتوں کو جانتی تھی، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی جو باتیں کہہ رہی ہے اللہ کی طرف سے کہہ رہی ہے، لہٰذا ان خطاؤں اور غلطیوں کے باوجود اللہ اور رسول نے ان کی تعدیل کی جو ان سے بشری تقاضے سے سرزد ہوئی۔ نمبر دو، ان کی جو غلطیاں ہوئی وہ اجتہادی طور سطح کی تھی، کہ غلطیاں ہونے کے باوجود، زیادہ تر اجتہادی، جو غلطیاں ہونے کے باوجود اللہ کے یہاں اجر کی مستحق بننے والی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ ان کی غلطیاں ایسے ہیں نیکیوں کے مقابلے میں جیسے سمندر کے مقابلے میں چند قطرات، نیکیاں ان کی سمندر ہیں، خطائیں ان کی چند قطرات ہیں۔ اور پھر ان کو اللہ نے توبہ، استغفار، ذکر و اذکار اور بڑی بڑی نیکیوں کی توفیق دی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہ سارے قواعد شریعت کے، اس بنیاد پر اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کے بارے میں معتدل معاملہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، سب کے سب جو ہے وہاں ہم کو جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں ہے، جرح کی تلاش کرنے کی۔ جب اللہ اور رسول نے ان کی تعدیل کر دی، ان کو اچھا بول دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کیڑے نکالنے والے؟ ہاں، اب صحابہ کرام کے زندگی میں جو واقعات ہوئے، آج کل ہمارا نوجوان طبقہ، نئی پیڑھی کے کچھ لوگ آدھی ادھوری معلومات کی بنیاد پر ٹی وی چینلز پر، نیٹ پر، ویب سائٹس پر کچھ مقررین کو، کچھ نئے محققین کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو لائک کرنے والے، ان کو لائک کرنے والی اتنی تعداد ہے لاکھوں میں، فوراً اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ خود کے اندر جب ہمارا ایک نوجوان طبقہ کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا اور یہ بہت برا، تو خود کے اندر کیا بڑی علمی صلاحیت ہے، تجزیے کی صلاحیت ہے۔ آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ یہ بہت اچھا ہے؟ دعووں کی بنیاد پر، کہ آپ کی طبیعت کو کچھ چیز بھا گئی اور آپ اس بنیاد پر اچھا بولنے لگے؟ یہی تو یہ مستشرقین کا طریقہ ہے۔ آپ کو جب علمی اصول، ضابطوں اور حقائق کا علم نہیں ہے، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے کہ کوئی بہت اچھا مقرر ہے، خوش اسلوبی سے بیان کرنے کا ماہر ہے، اور یہ ایک امتحان کی بات ہوتی ہے۔ عام طور سے جو گمراہ طبقات اور فرقے ہوتے ہیں، ان کے یہاں ایک سے ایک زبان آور ملیں گے آپ کو۔ جب دلائل کی شکل میں ان کے پاس قوت نہیں ہے تو زبان و بیان کی قوت وہ اختیار کرتے ہیں متاثر کرنے کے لیے۔ سونا جب اصلی نہیں ہوتا تو زیادہ اچھی قلعی چڑھائی جاتی ہے، اور جہاں اصلی سونا ہوتا ہے وہ لوگ نمائشی چیزوں کو اختیار نہیں کرتے۔
کیا وہ شعر ہے، قبائے گل میں گل بوٹے کہاں ہیں، ہاں تصنع سے بری ہے حسن ذاتی، ہاں جو حقیقی حسن ہے اس کو تصنع کی، بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ چنانچہ اسی نقطے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں بھی کچھ ایسے معاملات، واقعات، بیانات جہاں سے ان کی مخالفت میں کوئی معنی کشید کیا جا سکتا ہے، ان پر نقد و تنقید کرنے کا راستہ بنایا جا سکتا ہے۔ آج کے ہمارے یہ کچھ محققین، جیسے پاکستان کے ایک صاحب ہیں مرزا محمد علی انجینئر، جو عالم نہیں ہے لیکن علماء کو چیلنج کرتا ہے، لائک کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ ہمارے درمیان ہندوستان میں آج کل بہت سارے نوجوان ان سے متاثر، ایسی خبریں ملتی ہیں، ہاں، اور کھلے کھلے طور پر وہ صحابہ کرام کو نشانہ بناتا ہے، کھلے کھلے طور پر وہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی مخالفت کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل الحدیث سے قریب بھی کہتا ہے۔ لیکن جب اہل الحدیث کے علماء اس سے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے علماء سے بات کرنے کا وقت موقع مانگا، وہ مجھ سے تیار نہیں ہوتے۔ دوسری کتابیں آئی تو پتہ چلا کہ علماء نے اس سے کہا کہ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو کہا میں اس قسم کی گفتگو کے لیے آتا نہیں ہوں۔ اپنے ایلچی سے کہا کہ کہہ دو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو بیچ والے آدمی نے کہا کہ آپ تو ابھی 2 روز پہلے شیعوں کے مدرسے میں جا کے گھنٹوں ٹائم دیا تھا، روافظ کے یہاں جانے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ تو روافظ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں پاکستان کی آئی ہوئی کتاب، جو کیا نام ہے، نیٹ کے ذریعے سے کیا نام ہے جو آئی ہے، پی ڈی ایف فائل جو بولتے ہیں، اس اعتبار سے آئی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، غالباً میرے موبائل میں موجود ہوگی۔ تو دعوے کریں گے اور نوجوان متاثر ہو جائیں گے ہوائی دعووں میں۔ تو ایسا یہ معاملہ، میں نے ایک ہلکی سی مثال دی، اس کو بھی بہت زیادہ واضح نہیں کیا، کہ صحابہ کرام کے مشاجرات، شیعہ عام آدمی کے پاس جائیں گے، یہ جنگ جمل اور جنگ صفین، جو جنگیں ہوئی مسلمانوں کے بیچ میں صحابہ کے زمانے میں، ہاں، اور ان دونوں جنگوں میں تقریباً 90,000 لوگ قتل ہوئے، شہید ہوئے اپنی ہی تلواروں سے۔ کیوں ہوئے یہ پیش کریں گے کہ دیکھیے اب جنگ ہوئی، ایک طرف اہل بیت کے لوگ ہیں، ایک طرف دوسرے صحابہ ہیں، حضرت علی کے سامنے حضرت عائشہ ام المومنین بھی ہیں، تو اب حضرت علی کے مناقب پیش کریں گے، صحیح بھی ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور شیعوں نے اہل بیت کی فضیلت میں کئی لاکھ، ہزار نہیں، کئی لاکھ حدیثیں بنائی ہے، من گھڑت حدیثیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ٹوٹل اہل بیت کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا تھا 12 لاکھ حدیثیں بنائی قریب، اور صرف حضرت علی کے اس میں 3 لاکھ۔ ہو سکتا ہے، میں نے جامعہ سلفیہ میں پڑھنے کے درمیان ایک کتاب میں پڑھا تھا، ہو سکتا ہے تعداد میں کچھ فرق، لیکن لاکھوں حدیثیں بنائی۔ اب اسے پیش کریں گے کہ دیکھیے اہل بیت کی اتنی فضیلت ہے، جب ان کی یہ فضیلت ہے، اب جب جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو ایک حق پر اور ایک باطل پر تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو حق پر کون ہوگا؟ اہل بیت۔ تو اہل بیت کے مقابل جو ہے وہ کون ہے؟ اہل باطل ہے۔ جاہل آدمی سوچتا ہے ہاں واقعی یہ بات تو صحیح ہے۔ اب تاریخ کا اس طریقے سے تجزیہ کر رہے ہیں کہ لڑائی ہوئی تو ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، لیکن تاریخ کا اس طریقے سے تجزیہ پیش نہیں کیا کہ کبھی کبھی لڑائی میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک تو حق پر ہوتا ہے لیکن دوسرا باطل پر نہیں ہوتا، حق کے قریب ضرور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس سے اجتہادی خطا ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں میں صرف ایک واقعہ جو اس موضوع سے متعلق میں بیان کیا جاتا ہے، جنگ جمل کے شروع ہونے سے پہلے تاریخ کی کتابوں میں دیکھیے، اردو زبان میں اکبر شاہ نجیب آبادی کی تاریخ اسلام میں بھی آپ کو یہ واقعہ کافی تفصیل سے ملے گا، جو میں بہت اختصار سے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دونوں فریق میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما عشرہ مبشرہ میں سے یہ سامنے تھے، ادھر سے حضرت علی ہے، ان دونوں میں مصالحت کے لیے بیٹھک ہو گئی، صلح کر لیں گے، لڑائی نہیں کریں گے۔ کیا اختلافات ہیں؟ کہ قتل عثمان کا قصاص مانگ رہے ہیں، اور اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد قاتلین عثمان گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، تو اگر ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو یہ ہمارے خلاف بھی سازش کریں گے، لہذا دونوں ملنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جو بلوائی تھے، جنہوں نے فتنہ پھیلایا تھا، ان کو تشویش ہوئی کہ یہ مل گئے تو ہماری خیر نہیں۔ ہر زمانے میں یہ فتنہ پرور طبقہ ایسا ہی ہوتا ہے،
یہ مل گئے تو ہماری خیر نہیں. تو انہوں نے پلان بنایا کہ ان کو ملنے نہ دیا جائے. 500 لوگوں کی میٹنگ ہوئی عبداللہ بن سبا کے ٹولے کی. تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی اور دوسری عربی کی تواریخ الگ. چنانچہ جب صلح کر کے یہ لوگ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تو تھوڑا اندھیرا جیسا رہا. بلوائیوں نے، عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے، حضرت علی کے گروہ میں جو موجود تھے انہوں نے طلحہ اور زبیر کی طرف تیر چلایا رضی اللہ عنہما، اور ان کی طرف جو ان کے آدمی تھے انہوں نے ان کی طرف تیر چلایا. جب بھگدڑ مچی، شور ہوا، حضرت علی اچانک خیمے سے نکلے تو ان کے آدمی پہلے سے پاس میں موجود تھے. کہا کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے غدر کیا اور ہم پر حملہ کر دیا. حضرت علی نے کہا یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم سے مصالحت کی اور یہاں لڑائی شروع کر دی. یہی معاملہ حضرت طلحہ اور زبیر کے ساتھ ہوا. وہ جب اپنے خیموں سے نکلے تو ان کو یہ بولا گیا کہ حضرت علی اور ان کے لشکر نے ہم پر اچانک حملہ کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے بتائیے کہ اس میں کس کا قصور ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت طلحہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا؟ دونوں میں سے کس کا قصور ہے؟ کون حق پر اور کون نہ حق پر ہے؟ دونوں نے تو مصالحت کر لی تھی. حضرت زبیر کہتے تھے سورہ کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ آیت ہم پر بھی فٹ ہونے والی ہے کہ اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظالم لوگوں کو اپنے لپیٹ میں نہیں لے گا. تو اب سوال یہ ہے، واقعے کی تفصیل جو میں نے بتائی، اس واقعے کو جاننے کے بعد ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دونوں فریق کی غلطی نہیں ہے اور دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں فتح حاصل ہونے کے باوجود مال غنیمت نہیں لیا، مسلمان قیدیوں کو قیدی نہیں بنایا، شکست کھانے والوں کو قیدی نہیں بنایا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو غلام قیدی بنانا جائز نہیں ہے. اور آج کا رافضی انجینئر، نئے نئے خود ساختہ محققین اس کو حق اور باطل، اسلام اور کفر کے جیسی جنگ بتا کر ایک کو حق پر اور دوسرے کو کے لیے غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. اور ان کے تاثر میں ہمارے ہاں سلمان ندوی صاحب اور ایسے کئی لوگ موجود ہیں جو یہی زبان بولتے ہیں اور صحابہ کرام کو ہدف طعن بناتے ہیں، کھلے کھلے طور پر قرآن حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، شبہات کے فتنے مسلمانوں میں پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. عقیدہ بگاڑ، شبہات کا فتنہ جو عقیدہ بگاڑے. صحابہ کرام کو عدول ماننا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. خیر یہ تھوڑا سا موضوع مثال میں بیان کرنے میں تھوڑا پھیل گیا. یہاں میں بیان کر رہا تھا کہ اگر یہاں جو عنوان بنا کہ تاریخ کے ایک واقعے کا ایک پہلو پیش کیا جائے، دوسرا پہلو چھپا لیا جائے، تو حقیقت کے بجائے بگڑی ہوئی شکل سامنے آتی ہے. چنانچہ اس سمت میں کہا کہ اسلامی تاریخ کے اگر صرف ان پہلوؤں پر گفتگو کی جائے کہ مسلمانوں کا آپس میں اقتدار کی چھین جھپٹ یا اقتدار کے حصول کے لیے آپس میں جو جھگڑا ہوا، سیاسی معاملات ہوئے، آپس کے جو اختلافات ہوئے، اگر اسے پیش کیا جائے اور یہ باور کرایا جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ یہ ہے، تو کیا یہ صحیح تصویر ہوگی؟ وہی یہ سوال کر رہے ہیں کہ وَثَوْرَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بعض مسلمانوں کا بعض مسلمانوں کے خلاف جو ہے بغاوت کرنا یا انقلابی تحریکیں چلانا. ہمارا کہنا یہ بقولنا، اور ہم یہ کہیں اس کے بعد، اسے بیان کرنے کے بعد یہ کہیں کہ یہی اسلامی تاریخ ہے جو سیاسی کشمکش ہوئی آپس میں، مسلک کے اور برادری کے کچھ اختلافات اور جھگڑے ہو گئے کچھ لوگوں کے. ایسی چیزوں کو پیش کر کے کوئی یہ دعویٰ کرے کہ یہی اسلامی تاریخ ہے، تو اگرچہ واقعات صحیح ہوں، تاریخ صحیح ہوگی کیا یا مکمل ہوگی کیا، صحیح شکل صورت سامنے آئے گی کیا؟ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ صورت صحیح ہے لیکن ادھوری اور بگڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے پوری تاریخ کے واقعات اور حالات میں سے جو سیاہ ترین اور سب سے زیادہ برا پہلو ہے اسے پیش کر دیا، اور جو روشن پہلو ہے اسے چھپا لیا. وَقُلْنَا هَٰذِهِ، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کامل حقیقت ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّنَا عَرَضْنَا مَثَلًا الْجَانِبَ الَّذِي رَكَّزَ عَلَيْهِ صَاحِبُ كِتَابِ الْأَغَانِي، اگر اب یہاں ایک مثال دے رہے ہیں کہ صاحب اغانی اصفہانی کی کتاب ادب کی کتاب ہے، اور ادبی بنیاد پر عربوں میں جو شعر شاعری اور موسیقی بعد کے زمانوں میں مختلف قسم کے ایسے معاملات ہوتے تھے، لہو و لعب کے، کھیل کود کے، مقابلہ آرائی کے، شراب اور شباب کے معاملات،
بادشاہوں اور ان کے محلوں میں ہونے والے جو معاملات تھے، تو ادبی طور پر یہ پیش کیا گیا ہے اس کتاب میں، کتاب الاغانی۔ اب کتاب الاغانی یا اس قسم کی ادبی کتابوں کو، جس میں شاہی محلوں میں ہونے والی منحرف حرکتوں کا تذکرہ، شراب و شباب کے واقعات ہو، شراب کے دور کا تذکرہ ہو، ایسی کتاب، تو یہ کہہ رہے ہیں ایسی ایک کتاب کا ذکر کر کے کہ کتاب الاغانی کی کتاب کو اگر ہم اس پر اپنے ذہن و دماغ کو مرکوز کریں اور یہ ظاہر کریں کہ یہی مسلمانوں کی اجتماعی اور اخلاقی تاریخ ہے، اس کتاب میں جو کردار پیش کیا گیا ہے وہی پوری اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کا اجتماعی حال رہا ہے، مسلمانوں کا اخلاق رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو تصویر ہم پیش کریں گے یہ اسلامی تاریخ کی انتہائی بگڑی ہوئی شکل ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اس کو ایسے بھی دیکھیں، آج کل مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں اگر آپ یورپ میں امریکہ کے کاتبین اور ہمارے یہاں جب کوئی عربوں کا ذکر کرتا ہے، اہل عرب کا ذکر کرتا ہے کہ عرب آتے ہیں بمبئی جیسے شہر میں، ممبئی میں، بڑے شہروں میں آتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارا تصور کیا قائم کروایا گیا؟ یہ عیاش ہوتے ہیں، ہاں، عورتوں کے رسیا ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ یہاں تک ہمارے یہاں مشہور ہے یا لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب بڑے بے وقوف اور جذباتی ہوتے ہیں، جبکہ آج بھی ان کی ذہانت، ذکاوت اتنی اعلیٰ ہے کہ ہمارے یہاں کے اچھے لوگ، اچھے ذہین اور دانشور ان کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کا طریقہ حکومت، ان کے نظم و اصول، ان کے ضوابط، ان کے رہن سہن کو جا کر آپ دیکھیں، گفتگو کریں، کتابیں پڑھیں۔ ہمارے ہاں آج بھی مصنوعات کی طرح علمی کاموں میں بھی بہت سارے علماء، ارب علماء اور محققین کی نقل کرتے ہیں، اور یہ جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں اس میں ایسی گہری باتیں، ایسے تجزیات ہیں، میں کچھ حصے پیش کر رہا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے باخبر ہیں، کتنی گہری نگاہ ہے، کتنا اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ چنانچہ عربوں کے تعلق سے آج دنیا میں عوام کے مقابل اگر ان کا تذکرہ ہو تو جو تصویر ان کے اخلاق کردار کی بنتی ہے وہ منفی بنتی ہے۔ یہ عیاش ہیں، یہ جذباتی ہیں، یہ جو ہے سوجھ بوجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، ان کو آسانی سے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ بہت جگہ وہ جان بوجھ کر بے وقوف بنتے ہیں۔ اگر کوئی چندہ مانگنے گیا، کوئی محتاجگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بعض مرتبہ سمجھ کر بھی وہ خرچ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا لیکن کوئی بات نہیں، ہم نے سوچا مدد ہو جائے گی۔ ان کے اخلاق کو ان کی بے وقوفی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک شکل پیش کی جا رہی ہے۔ ویسے ہی انہوں نے کہا کہ کتاب الاغانی کو اگر اسلامی تاریخ کہا جائے کہ یہاں جو کچھ پیش کیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا اخلاق، کردار اور واقعات ہیں، تو یہ جو ہے مسلمانوں کی غلط تصویر ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں تو یہ حجاز کے سماج کی غلط تصویر پیش ہوگی، اور وَأَنَّهُ عَاشَ حَقْبَةً مِنَ الْخُمُولِ وَالْانشِغَالِ، یعنی یہ پیش کیا جائے گا اس میں کہ اس سماج نے ایک لمبی مدت گمنامی کی اور حصی لذتوں میں، ناچ گانا، طرب و سرور کی محفلیں اور اس قسم کی چیزوں میں جو ہے وقت گزار دیا، ایسا دکھائی دے گا اگر ہم کتاب الاغانی کو اسلامی تاریخ کے مان لیں۔ اس میں جو کچھ بیان، جبکہ وہ ادب کی کتاب ہے، تاریخ کی نہیں ہے، لیکن مستشرقین یہ کرتے ہیں کہ تاریخ بتانے کے لیے ادب کی کتابوں سے حوالے دیتے ہیں۔ یہ پہلے گزر چکا اصولوں کے برخلاف۔ کہہ رہے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ جس کی صراحت بہت سارے موجودہ دور کے اہل قلم نے کی ہے، صراحت کے ساتھ یہ بات بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، مسلمان جو مستشرقین ہیں، مسلمان اہل قلم کہلانے والے بہت سارے مشہور معروف مؤلفین، مصنفین نے اس بات کی صراحت کی ہے، اور موجودہ دور کے باحثین میں سے کئی لوگوں نے صراحت کے ساتھ بار بار ان باتوں کو دہرایا ہے۔ یہاں نام لیا انہوں نے، جیسے احمد امین، طاہا حسین، شوقی زیف
اور ان کے علاوہ ادب کے مورخین. جن ناموں کو میں نے لیا، جو لوگ پڑھتے لکھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ان ناموں کو یا ان میں سے ایک دو کو ضرور سنا ہوگا. احمد امین بہت مشہور صاحب قلم ہے مصر کے. ہاں، ادبی دنیا میں ان کا نام مانا جاتا ہے اور ان کی کتابوں کو بڑے ذوق شوق سے پڑھا جاتا ہے. ہمارے ہندوستان میں بھی جو لوگ اسلامی یا عربی ادب پر پڑھنا لکھنا یا اس کے تخصص کرتے ہیں، وہ ان کی کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. یہ احمد امین، طاہا حسین، یہ شیعہ تھا لیکن ملحد جیسا، ہاں، اور اندھا تھا حیرت انگیز طور پہ. ہاں، 18 کتابوں کا اندھا مصنف. ہاں، اور اس نے جو مذہبیات پہ بھی لکھا تو اس کا میلان رافضیت کی طرف تھا، لیکن ادب میں بڑا اونچا مقام. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے منحرف اور بگڑے ہوئے مصنفین کو جو اسلام کی غلط تصویر پیش کرتے ہیں، مستشرقین کے مقصد کو پورا کرنے میں مددگار ہوتے ہیں، مغرب کی دنیا ایسے ہی مسلم اہل قلم کو ایوارڈز اور تمغات دیتی ہے. یہ طاہا حسین کو کئی تمغے ملے، بڑا اچھا ادبی خدمت کی ہے، اس لیے اس کو تمغات دی جاتی. جو خالص اسلامی خدمات کرے گا ان کو کبھی ایوارڈ نہیں ملے گا. کہا شوقی ضیف، یہ بہت بڑا شاعر، ادیب اور نہ جانے کیا کیا تھا. ان کے علاوہ ادب کے مورخین اور اسی طریقے سے ڈاکٹر حسن ابراہیم بن حسن، اپنی کتاب تاریخ الاسلام السیاسی ان کی کتاب ہے. ہاں، اور اس کے علاوہ دوسرے مورخین نے جنہوں نے اس پورے عرصے اور مدت کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے اسی پر جو ہے توجہ دلائی اور یہی بیان کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ، ہاں، رقص و سرود کی محفلوں، نغمات، عمارتوں کی تعمیر، جیسے ہندوستان میں جو ہے تاج محل، لال قلعہ اور یہ سب بنا رہے ہیں صرف، ہاں، تو عمارتوں کی تعمیر، رقص و سرود کی محفلیں، گانے بجانے، شراب شباب، انہی سے جڑی ہوئی ہے. یہ جو بگڑے ہوئے مسلمان بادشاہ اور لوگ گزرے ہیں، انہوں نے جو غلط کام کیے اس کو تاریخ بتاتے ہیں، ان کے بھی اچھے کاموں کو بیان نہیں کیا جاتا. اور جو اکثریت ہے جنہوں نے اچھے کام کیے، دنیا کو بہت کچھ دیا، علم کا راستہ بتایا، تحقیق کی راہوں پر لگایا، سماج اور معاشرے میں انصاف کو قائم کیا، اس کو پیش نہیں کریں گے. کہہ رہے ہیں نمبر 6، اسلامی تاریخ کو بگاڑنے والا چھٹا نقطہ ہے کہ اضعاف و دراست تاریخ الاسلامی و مزاحمتہ بغیر ہی، کہ اسلامی تاریخ کی اسٹڈی، تعلیم، پڑھائی کو کمزور کرنا اور اسلامی تاریخ کے مقابلے میں بطور مزاحمت اس کو رد کرنے کے لیے، اس کی مخالفت کے لیے دوسری تاریخ پر زور دینا. آگے یہ بہت مختصر بیان کیا ہے، میں جب پڑھوں گا تو آپ کی سمجھ میں خود آ جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ غزوہ فکری جنگ کرنے والے داعیوں کا کے وسائل میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ وہ امت اسلامیہ کی تاریخ کو تعلیمی اداروں میں، مدارس، یونیورسٹیز، کالجز میں اسلامی تاریخ کے پہلو کو کمزور اور کمتر کر کے پیش کیے کرتے ہیں. ہاں، پورے یہ صرف ان کے یہاں اداروں میں نہیں کہ یورپ، مغرب میں برطانیہ، امریکہ اور یہاں پر، خود مسلم ممالک میں انہوں نے کوشش کی کہ مسلم ممالک میں بھی جو سرکاری یا دوسرے مدارس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کا جو مقررہ نصاب ہے، جب تاریخ کے موضوع پر گفتگو ہو، تو تعلیم و تربیت و پڑھائی ہو، تو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ کو بہت ہلکا کر کے، کمتر بنا کے اور کم حصہ پڑھایا جائے. اور اس کے بالمقابل، اس کے مقابلے میں، مزاحمت میں، کافر امتوں کی تاریخوں کو، چاہے وہ قدیم ہو یا جدید، ایسے طور پر کہ جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر، جس کو پڑھنے کے بعد اسلامی تاریخ کے تعلق سے پڑھنے والوں کے ذہن و دماغ میں احساس کمتری پیدا ہو کہ یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، نصاب میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے، مطلب یہ اہم ہے. آپ اور ہم ہندوستان میں، خیر اب یہاں تو مسلم حکومت اور نصاب تعلیم نہیں ہوگا، لیکن آپ دیکھیے کہ تاریخی اعتبار سے ہم کو موہنجودارو، ہڑپا اور دوسرے شہروں اور قدیم بستیوں کے بارے میں جو پڑھایا جاتا ہے، کپل وستو اور فلاں گوتم بدھ سے متعلق اور فلاں مہاویر جی سے متعلق اور فلاں سے متعلق بہت ساری چیزیں، لیکن سرکاری نصاب میں بطور خاص اسلامی تاریخ کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ چند اسباق سرسری طور پر، اور وہ بھی اس میں بھی جن لوگوں کے ذریعے سے وہ مضامین اور مواد تیار کیے جاتے ہیں وہ اسلامک اسکالرز نہیں ہوتے.
نقد و تنقید، صحیح اور ضعیف کے درمیان تفریق کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ نصاب تعلیم میں اگر کوئی اسلامی تاریخ کا حصہ آتا بھی ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتا. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہے، غلط سلط ہے، اور طلبہ کے دماغ میں وہی نقش ہو جاتے ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اس کو بہت کم حصہ دیا جاتا ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس اعتبار سے دوسری تاریخ کے مقابلے میں اسلامی تاریخ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ہی مختصر اور بگڑی ہوئی شکل پیش کرتی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل دیگر قدیم تاریخ کو، دیگر امم اور قوموں کی قدیم تاریخ کو بہت وسیع میدان دیا جاتا ہے. بڑی لمبی چوڑی بحث اور باریکی سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اس علاقے کے جاہلی سماج اور معاشروں کو، قوموں کو، جیسے موہنجودارو اور ہڑپا کا میں نے ذکر کیا، تو ایسی پرانی قدیم جو قومیں گزری ہیں ان قوموں کا جدید قوموں سے کیا تعلق ہے ثقافتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تحقیق کی جاتی ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے، دماغ کو اس پہ لگایا جاتا ہے کہ ان کا باہمی ربط کیا ہے، جس کو پرانے زمانے کے لوگوں نے زندگی گزاری تھی تاریخ میں اور آج کے لوگوں کا ان سے کیا ربط ہے، یہ پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ مصر میں فرعونی دور کو خوب پڑھایا جاتا ہے، عراق میں بابلی اور سومری دور کے زمانے کو خوب پڑھایا جاتا ہے، یہ شام میں فینقی دور کو پڑھایا جاتا ہے، یمن میں سبائی اور حمیری قوم کے لوگوں کے بارے میں بہت ان کی تہذیب و ثقافت کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے. یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں پرانی یہاں کی جو دراوڑ اور دوسری قومیں گزری ہیں، ان مختلف قوموں کے مختلف راج آئے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ تاریخ پیش کی جاتی ہے. اور مسلمانوں کی تاریخ اگر پیش کی بھی جاتی ہے تو فتوحات کے اعتبار سے یا پھر اس اعتبار سے کہ انہوں نے لوگوں پر ظلم و زیادتی کی اور صرف زمین کو پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، یہ پہلو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آج سنگ پریوار اور فرقہ پرست طبقات کا جو اسکول چل رہا ہے، جو اسکول چل رہے ہیں، جو آج پورے ہندوستان میں 30,000 سے زیادہ کی تعداد میں ہے، وشو بھارتی، اس میں جو ہے مسلمانوں اور اسلام کی تاریخ کو بالکل بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ مندروں کو توڑتے تھے، غیر مسلم اور ہندو عورتوں کو جو ہے ان کی عزتوں کو لوٹتے تھے، غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بناتے تھے. اس قسم کی باتوں کو بیان کیا جاتا ہے. اور آج بھی الیکشن کے وقت یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کوئی ایک مسلم لیڈر کو جو ہے بدنام کیا، پھر اس کو بلاتے ہیں کہ مسلمان الیکشن کے علاقے میں حلقہ الیکشن میں آئے، اور پھر ہندوؤں کو بولا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ آ رہے ہیں، اگر ان کی جیت ہو گئی تو تمہارے گھروں میں گھس کر تمہاری عزتیں لوٹی جائے گی. اس کو جوڑا جاتا ہے ہماری تاریخ سے. تو میں نے کئی باتیں اکٹھا اس تفصیل میں بیان کر دی. آگے کتاب کی عبارت کی طرف پلٹتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ملکوں میں اسلامی تاریخ سے زیادہ پرانی جاہلی تاریخ، فرعون کی تاریخ، عربوں کی تاریخ، بابل کی تاریخ، فلاں قوموں کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جس میں اب ان تواریخ کو جو پچھلی قوموں کو پڑھایا جاتا ہے، جب اس کو پڑھایا جاتا ہے تو اس سے وطنیت کی گویا عصبیت جاگتی ہے، نسل پرستی، عصبیت. کہتے ہیں آج بھی جب کوئی واقعہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ مصر اور سوڈان کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے، تو فخر کرتے ہوئے مصری حکمراں مسلمان ہیں اور کہتے ہیں کہ نحنو ابناء الفراعنہ، فخر سے کہتے ہیں ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے. وہ اپنے آثار قدیمہ پر بہت ناز کرتے ہیں، خاص طور سے مصر کے بارے میں کہتے ہیں کہ آج بھی دنیا میں آثار قدیمہ جتنی تعداد میں پائے جاتے ہیں ان کا 1/3 کم سے کم 1/3 حصہ صرف مصر میں. ہم ان فرائنہ کی اولاد ہیں، اس پر فخر کرتے ہیں. وہی پڑھایا جاتا ہے، دماغ میں بیج بویا گیا ہے. فخر اس بات پر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام سے نوازا، ہدایت سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین حنیف کا پیروکار بنایا. اس پر نہیں، اپنے نسلی تعلق پر، کیونکہ وہی نصاب تعلیم میں پڑھایا جا رہا ہے زیادہ بیشتر حصہ، اور اس پر فخر کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور جب یہ سکھایا گیا تو اب قومی عصبیت پیدا ہو گئی جس کا اسلام نے خاتمہ کرنا چاہا تھا. تو اسلام کی تعلیم سے دور کیا، قومی اور نسلی عصبیت میں مبتلا کر دیا تاریخ کے حوالے سے. آگے کہہ رہے ہیں کہ جس سے کہ نسل پرستی کی عصبیت، وطن پرستی اور نسل پرستی پیدا ہوتی ہے اور اسلامی وحدت پارا پارا ہو جاتی ہے. اب عربوں میں، مصر میں مصریت، فرعون کی اولاد ہونا، عرب ہونا، قریشی ہونا، بربری ہونا،
جب یہ فخر اور امتیاز کی بات ہو گئی تو اسلامی رشتہ اخوت گویا کمزور پڑ گیا. اور آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے، اگر آپ پڑھیں گے، جیسے مثال کے طور پہ اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. اس میں جب بھی بڑی حکومت کا خاتمہ ہوا تو علاقائی حکومتیں، طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں، علاقے میں الگ الگ گروہ بن گئے، وہ ریاست میری، وہ شہر میرا. تو یہ کس بنیاد پر ہوتا تھا؟ عام طور سے یہی نسل کی بنیاد پر، کہ یہ قوم بربر ہے، یہ قوم عرب ہے، یہ قوم فلاں ہے، یہ قوم فلاں ہے. قومی بنیاد پر ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے اور پھر اسی کو تاریخ بنا کر یہ جنگیں ماضی سے پیدا کی جاتی تھی مسلمانوں میں. عبداللہ بن سبا نے اسلام میں جو داخلہ حاصل کیا، یہودی تھا. مسلمانوں کو دیکھا کہ ان سے اسلام اور کفر کے اعتبار سے، کفر کے راستے سے مقابل آ کر ہم جنگ نہیں کر سکتے، ان کو شکست اور کمزور شکست نہیں دے سکتے، ان کو صفایا نہیں کر سکتے، تو ان کے اندر گھس کر ان کو کمزور کیا جائے، وہی شبہات کے فتنے ابارے جائیں. تو اس زمانے سے بہت سارے آزمائے ہوئے نسخے ہیں. ہم ابھی ایک درس کے بعد، اس کے بعد ایک درس انشاءاللہ اور ہوگا، اس کے بعد ان فرقوں پر آئیں گے، رافضی، خارجی اور دوسرے جو فرقے ہیں، ان کا بھی تعارف ہوگا اور ان کے کیا اثرات آج ہو رہے ہیں، شبہات کے فتنے کی شکل میں ہمارے سامنے، ہمارے نئی پیڑھی پر اثر ڈال رہے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. لیکن یہاں تذکرہ چل رہا ہے کہ یہ تاریخ کے حوالے سے پچھلی قوموں کو جو بیان کیا جاتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی اس کو ابھارا تھا کہ تم تو بنو امیہ کے لوگ ہو، وہ تو جو ہے فلاں قبیلے کا ہے، وہ فلاں قبیلے کا ہے، تمہارا درجہ ان سے اونچا ہے، تم قریشی ہو. عبداللہ بن سبا کے ٹولے نے عربوں کو یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی، دوسروں کو اپنی وطنیت کا حوالہ دیا اور آپس میں لڑا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی وحدت اور اخوت پارا پارا ہوتی ہے، عصبیت جنم لیتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. وَيُشَتِّتُ أَوْصَالَ التاریخ الاسلامی، اور اسلامی تاریخ کے تانے بانے کو بکھیر کر رکھ دیتی ہے. اس طرح سے آج ہمارے یہاں دیکھیے، چھوٹے پیمانے پہ ہم اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں، دین ہمارے بہت ہلکے درجے میں ہے. سماج اور معاشرے میں ان شبہات کے فتنوں کا میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو شہوات کے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں ہندو سماج کا اثر، غیر اسلامی عصبیتوں کا اثر اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے. ہمارے شہر مالیگاؤں میں برادری کا فرق شاید کم ہو، لیکن پھر بھی کتنا ہے. ہاں، ہمارے یہاں بولتے ہیں سیاسی اعتبار سے دکنی مومن کا جھگڑا چلتا ہے. اس برادری کی لڑکی کی شادی اس برادری میں نہیں ہوتی، اگر کوئی ہو جائے تو وہ عجوبہ. ہندوستان کے بعض علاقے میں ایسے ہیں کہ ایک برادری مسلمان ہیں، اہل حدیث ہیں. میں نے سنا بھوج کچھ میں شیخ عبدالرحیم پچھمی، جن کے ہاتھوں پر کم سے کم 5 لاکھ لوگ مسلمان اور اہل الحدیث ہوئے تھے. وہ انتقال کے وقت وہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ کہا کہ میں نے شرک بت پرستی ہے اور خرافات کا بت تو تمہارے یہاں سے توڑ دیا، لیکن یہ جو برادری واد ہے یہ نہیں توڑ پایا. 2 قبیلے ہیں، اس قبیلے کی لڑکی اس قبیلے میں نہیں بھی آئے، دونوں اہل حدیث ہیں. اگر شادی ہو گئی تو قتل تک ہو سکتے ہیں، ایسا ہی نہیں. اتنا خطرناک معاملہ ذہن قبول نہیں کرتا. کس کا اثر ہے یہ؟ اسلامی تعلیم کا؟ نہیں، ہندوانہ تعلیم کا. ہمارے سماج اور شہر میں دیندار، دوسری شادی کی بات کیجئے، کتنی رکاوٹیں. آپ کو مسلمانوں میں ایسی بحث کرنے والے لمبی چوڑی کہ دوسری شادی سے کیا کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اللہ اور رسول کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہندو دھرم کی تعلیمات کو اور مسائل کو پیش کرنے لگیں گے. بیواؤں کا مسئلہ، اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ مطلقاؤں کا کیا حل ہے؟ اسلام نے جو پیش کیا وہ تو قبول کرنے کے لیے آپ تیار ہیں ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. عمر بڑھتی جا رہی ہے، بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 2 پہ کیسے دیں. کوئی غیر دوسرا مذہب ہو گیا، سینا چل جائے گا. حیرت انگیز ایک صاحب ابھی جلدی دوسرے کا ایک جملہ مجھ سے کہنے لگا کہ ایک ہی جگہ کا واقعہ ہے کہ اس گھر کے ایک فرد سے زنا کا وقوع ہو گیا، سرزد ہو گیا، پورا گھر اس کے دفاع میں کھڑا ہو گیا، اس کی مدد کر رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اسی گھر کے ایک آدمی نے دوسری شادی کی خواہش کی تو پورا گھر مخالف ہو گیا. دوسری شادی قرآن حدیث کی اجازت ہے، اس کے آپ مخالف ہیں. زنا قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس کے آپ موافق ہیں. ہاں، کیسی دینداری ہے؟ کون سا دین مانا جاتا ہے؟ کیسا اثر ہے ہم پر دوسروں کا؟ غور کیجئے. یہ سب جو ہے ہماری زندگیوں پر یہ اثرات ہیں، ہم مانے نہ مانے. دماغ بن گیا ہے، بنایا گیا ہے. اسلامی عقیدہ جہاں ہے، سعودی عرب میں آپ دیکھیے، ہم ان کو
بہت کمتر سمجھتے ہیں. وہاں جو دینداری ہے اس کا 5% نہیں ہے ہمارے یہاں, مبالغہ نہیں. یہاں کچھ حضرات وہاں سے ہو گئے ہیں, دیکھیں ہمارے یہاں آج بھی دیکھا پڑھے لکھے لوگ علماء ایک تھال میں دو مسلمانوں کے ساتھ کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں, پیے ہوئے پانی یا کھائے ہوئے کھانے کو پھر سے کھانے کو, جھوٹا کھانے کو معیوب سمجھتے ہیں. آپ سعودی عرب چلے جائیں, شاہی خاندان کا فرد ہو, پولیس والا ہو, وقت کا ارب پتی وہاں کا ہو, اگر آپ نے کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ میں چاول چھوڑ دیا ہے تو وہیں سے کھائے گا جہاں سے آپ نے چھوڑا ہے. آپ کا جھوٹا پانی پیے گا بلا کسی تردد کہ آپ مسلمان ہیں, پیے گا. کالا افریقہ کا کالا بھجنگ آدمی ہو, پسینے میں شرابور ہو, آدھا پانی پی کے اگر اس نے دے دیا تو شاہ سلمان پینے میں تردد محسوس نہیں کریں گے. ہمارے ہاں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ سمجھیں گے کہ یہ قباحت کی بات ہے. وہ دین ہے, یہ ہندو مذہب ہے جس کی وجہ سے یو پی اور دوسرے مقامات پر کلیاں ملتی ہے. ہمارے سماج پر اس کا اثر وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں. اس سے کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو بکھیر کر رکھ دیا, اور جس طریقے سے نصاب تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے اور مستشرقین اور غیر اسلامی حکومتوں کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلم مدارس میں بھی اسلامی تاریخ کے پہلو کو کم سے کم کیا جائے یا آدھا ادھورا پڑھایا جائے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نئی نسل کو کے سامنے یا لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا سمندر کا ایک قطرہ, اسلامی تاریخ کیا ہے, سمندر میں ایک قطرہ یا ایک نہر, ایک دریا میں محض ایک چھوٹا سا نالا ہے بس. اسلامی تاریخ کی یہی حیثیت اور وقت ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے, کوئی تفصیل نہیں یہاں انہوں نے ختم کر دیا, حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو کردار نبھائے گئے ہیں, آج دنیا جس ترقی, تعمیر اور بلندی تک پہنچی ہے اس میں مسلمان اہل ہیروز کا, اہل تاریخ کا سب سے بڑا کردار ہے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کو لی جائے تو اس ایک مستشرق دی 100 کا مصنف یہ کہتا ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت پوری انسانی تاریخ میں, اسلامی نہیں, پورے انسانوں کی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک پوری انسانی تاریخ میں آپ کی تنہا شخصیت ہے جس نے انسانوں کی تاریخ پر سب سے گہرا اثر چھوڑا ہے, تاریخ کا دھارا موڑ دیا. دنیا کی سب سے بڑی جاہلیت سب سے بڑے علم اور ثقافت و تہذیب کے راستے پر چل پڑی. صحابہ کرام کا سماج اور معاشرہ دنیا کا سب سے زیادہ مہذب معاشرہ تھا, اور بعد کے آنے والے سماج اور معاشروں میں جو بھی اچھائیاں, علم, تحقیق, بلندی, اخلاقی برتری پائی جاتی ہے وہ اسی سماج کی کوشہ چینی اور اس کی نقالی ہے. اسی کے سوتے سے جو ہے چند گھونٹ لیے جاتے ہیں, اس سے ہٹ کر نہیں ہے. جو اچھائیاں ہیں وہ اسلامی تاریخ کی بھیک ہے دوسروں کے پاس بھی, لیکن دوسروں کی چیزوں کو پڑھایا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ کو غائب کیا جاتا ہے. نصاب تعلیم کا یہ حال ہے. یہاں کچھ باتیں اور بھی پہلو پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن نکات بہت سارے ہیں, اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. نمبر 7 انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے بعد کے زمانے کے حالات کو اسلام کی حقیقی تعلیمات کا نتیجہ قرار دینا. یہاں انہوں نے لمبی چوڑی تھوڑی سی 1 صفحے کے قریب لمبی بات کی ہے. میں اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ پیش کر دوں کہ آج مسلمان پسماندگی, انحطاط, تنزلی, کمزوری, بکھراؤ, انتشار کا شکار ہے. مستشرقین, مخالفین اسلام ان تصویروں کو پیش کر کے یہ تاثر دیتے ہیں, لوگوں کو بیان کرنے کی اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو مسلمانوں کی گئی گزری حالت ہے, انحطاط ہے, کمزوریاں ہیں, یہ دراصل اسلام اور مسلمانوں اسلام پر چلنے کے نتیجے میں ہے. اور یہ تاثر قائم کر کے وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نئی پیڑھی اور نسل کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں, نام کمانا چاہتے ہیں, دولت اور دنیا بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام سے اپنے ہاتھ کھینچ لینا چاہیے, اس سے دوری اختیار کرنا چاہیے, اپنے دین سے دوری اختیار کریں, بے رغبتی برتیں اور اس کے درمیان حد فاصل قائم کریں. کہ اسلامی تاریخ کے تعلیم کی شکل میں وہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو پسماندگی کا حال آج ہم دیکھ رہے ہیں, گرا ہوا حال دیکھ رہے ہیں, وہ دراصل اسلام کی تعلیمات کے اختیار کرنے کا نتیجہ ہے. وہ تعلیمات جو منحرف ہیں. یہاں ایک بات بہت اچھی انہوں نے کہی ہے, اس لیے اس کو پیش کروں. یہ آگے کہتے ہیں کہ اصل میں اسلام پر چلنے کے نتیجے میں ہی مسلمان پیچھے ہو گئے, یہ تاثر دیتے ہیں. پھر اس مسلمانوں کے سامنے یہ تاثر پیش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے 2 خیار ہے, 2 چوائس ہے,
دو میں سے ایک چیز آپ اختیار کیجئے. یا تو آپ اگر دین کو مضبوطی سے پکڑنا چاہتے ہیں تو دین کو پکڑ کے آپ دنیا کے اعتبار سے تخلف، پسماندگی، انحطاط کو قبول کر لیں کہ آپ پیچھے رہیں گے. یہ جو میں بول رہا ہوں آج ہمارے مسلمانوں میں آپ کو جو پڑھے لکھا طبقہ ہے نا، پڑھا لکھا سے مراد جدید عصری علوم کا ماہر، ڈاکٹر، وکیل، پروفیسر، سائنٹسٹ، مسلمان، کلیکٹر، آپ جب اس کے مجلس میں بیٹھیں گے تو جہاں وہ عام مسلمانوں کو جاہل، پسماندہ اور نہ جانے کیا کیا کہے گا، جذباتی، وہیں علماء اور دین کے علم حاصل کرنے والوں کو بھی برا بھلا کہے گا. ارے ان لوگوں نے تو سارا معاملہ بگاڑا ہے. دینی تعلیم کو کیسے پیش کریں گے؟ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بہت ساری، ارے عالم بنا رہے ہو، کیا کرے گا عالم بن کے؟ مسجد کا امام بنے گا، خطیب بنے گا، مؤذن بنے گا، فلاں فلاں کرے گا. یعنی یہ ہوا کہ مسجد کا امام بننا قابل عزت نہیں، قابل حقارت بات ہے، کمتر بات ہے. اور یہ جو آج علماء کی یہ دشا ہو گئی کہ معاشی طور سے کمزور یا تنگ ہو گئے، یہ پہلے نہیں تھی. جب حکومت کی نوکریاں دینی سرٹیفکیٹ اور سندوں پر بھی ملتی تھی اس وقت یہ حالت نہیں تھی. اور آج سعودی عرب جیسے ملکوں میں اہل علم، دینی علماء کے ماہرین یا ان کے بڑے بڑے اسکالرز کی بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں. وہاں یہ صورتحال نہیں ہے. تو وہاں حقیر نہیں ہے، یہاں حقیر ہے. یہ علم جو سب سے اعلیٰ فضیلت، یہ علم نبوت ہے. آپ جب علم دین کی تحقیر کرتے ہیں، کمتر بتاتے ہیں، تو نبی کے علم کو کمتر سمجھ رہے ہیں. اور یہ نتیجہ ہے ان مخالفین کی کوششوں کا. تو یہ پیش کرتے ہیں کہ مسلمان اگر دو چوائس ہے، اگر آپ دین پر جمے رہنا چاہتے ہیں تو اپنے پسماندگی کو اختیار کیجئے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ترقی کریں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کو پیچھے چھوڑ دیں. ایسے ہی جیسے یورپ نے جب دین کو کھرچ کر پھینکا، شخصی معاملہ اس کو مانا، تو اس نے ترقی کی. مثال پیش کرتے ہیں، میں نے برٹرن رسل کا قول اس سے پہلے بھی پیش کیا. اس نے کہا کہ مذہبی شخصیات ترقی کرنے والی اور بڑی شخصیات نہیں ہوتی. خود یورپ والوں نے اس کا رد کیا. بہت سارے لوگوں نے سروے رپورٹ نکالی اور یہ بتایا کہ جو علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر، اچھے ہوتے ہیں. ایسے چند لوگ ملیں گے آپ کو جو علم اور تحقیق کے اعلیٰ مدارس پہ جانے کے بعد جو ہے وہ گمراہی کا، الحاد کا، بے دینی کا شکار ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کے ہاں صحیح علم ہوتا ہے. بعض دنیاوی علوم والوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ ہم نے جب فلکیات کا مطالعہ کیا، سائنس کا مطالعہ کیا تو ہم حیرت زدہ رہ گئے، اور پھر اس روشنی میں نبی کی تعلیم دیکھا تو ہم نے فوراً ایمان لے آئے. ہمارے ذہن و دماغ میں آیا کہ جس مالک نے، خالق نے یہ اتنی زبردست کائنات بنائی وہ کیسی قوت والا ہے، کیسا زبردست ہے. لہذا ہمارے دل و دماغ اس کے سامنے جھک گئے، ہم اس کے سامنے سربسجود ہونے کے لیے تیار ہو گئے. خیر، تو یہ کہا کہ وہ دو خیار پیش کرتے ہیں، دین پکڑو تو دنیا میں پیچھے، اور اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو دین کو چھوڑ دو، جیسے یورپ نے کیا. آگے کہتے ہیں کہ وہ تیسری چوائس کو بڑی مکاری اور چالاکی سے چھپاتے ہیں، اور جو کہ حقیقت میں ان دو چوائس میں کے مقابلے میں سب سے صحیح چوائس ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کا پھر سے بیدار ہونا اور دین حق کے معیار کی طرف پلٹنا، یہ دراصل اس کی ترقی کا اصل راز ہے. یہ بیان نہیں کرتے. اور اس بات کا بیان کہ امت، موجودہ مسلمانوں کی امت جس پسماندگی، انحطاط اور تنزلی کا شکار ہے، وہ دراصل اپنے صحیح عقیدے اور صحیح اسلام سے ہٹنے کے نتیجے میں ہے، نہ کہ اس چیز کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے دشمن پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کا بگاڑ ہے. ایسا نہیں ہے. پھر یہاں ایک اور بات کہہ رہے ہیں اور یہ بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ دین حق، جو دین اسلام ہے، دین حق، اس میں اور خرافات میں بہت فرق ہے. مسلمانوں میں بھی آج بہت سے لوگ جس کو اسلام سمجھ کر گلے لگائے تو اس میں خرافات ہیں، بدعات ہیں. کتنی بدعت، کون سا شرک کی کون سی شکل ہے جو مسلمان مختلف شکلوں میں آج اختیار کیے ہوئے نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا اسلام صحیح اسلام نہیں ہے.
صوفیہ ایک الگ دین چلا رہے ہیں. روافظ کے پاس قرآن حدیث کے مقابلے میں ایک مکمل پورا دین موجود ہے. ہمارے یہاں قبر پرست موجود ہیں جو صراحتاً عقیدہ توحید کی مخالفت کرتے ہیں, اور ہر سنت کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی نہ کوئی بدعت ہے. ابھی میں کئی مرتبہ مثال پیش کر چکا ہوں. فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت مسلمانوں کا پرانا طریقہ ہے, پتہ نہیں یہود سے لیا یا نصارہ سے. مائک پر گلا پھاڑ پھاڑ کے شرکیہ قسم کی نعت اور نظمیں اور درود سلام پڑھا جاتا ہے. کون سا دین ہے یہ؟ کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت تو نہیں ہے, صحابہ کا طریقہ تو نہیں ہے. خود نہیں پڑھیں گے, قرآن تلاوت کریں گے, اور کوئی پڑھنے والا ہے تو اسے پڑھنے بھی نہیں دیں گے. مسجدوں میں شور ہنگامہ. خیر, تو کہا کہ یہاں اصل دین میں اور خرافات میں فرق ہے. یورپ نے جس دین کو چھوڑ کر ترقی کی, وہ دراصل جس کو اس نے دین نام دیا تھا وہ دین تھا ہی نہیں, خرافات تھا, لوگوں کا خود ساختہ بنایا ہوا مذہب تھا. حقیقت میں یورپ نے جو, یہ بات صحیح ہے کہ یورپ نے مادی ترقی جو کی, فوج اور ہتھیاروں میں جو ترقی کی, علمی اور سائنسی طور پہ جو ترقی کی, یہ ترقی اسی وقت شروع ہوئی جب یورپ نے اپنی اختیار کی ہوئی خرافات کو چھوڑ دیا. عیسائیت اور مسیحیت کے نام پر وہاں خرافات جاری تھی, لوگوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو مذہب کی شکل دی گئی تھی. ہاں, جو کیا کہتے ہیں, وہ کلیسا نے اختیار کر رکھا تھا, وہ حقیقی دین تو تھا نہیں, خرافات پر مشتمل تھا. چنانچہ جب اس نے, یورپ نے اس دین کو نکالا تو اپنی عقل کو خرافات سے آزاد کیا, اور اس نے کہاں سے اصل میں چشمہ لیا, رہنمائی لی؟ حقیقت میں رہنمائی اسلام سے ہی لی. فإنها لم تكن, اس لیے کہ یورپ اس دین پر تھا ہی نہیں جو حقیقی دین کہلانے کے لائق ہو, بلکہ وہ خرافات پر تھا. ولا شک ان هذا الاسلوب, اب اسی طریقے سے مسلمانوں میں بھی صحیح دین لوگوں نے اختیار نہیں کر رکھا ہے, تو مسلمانوں کی پستی کی بنیاد غلط دین اور دین سے دوری ہے. دین اور دین کو اختیار کرنا پسماندگی کی وجہ نہیں ہے, جیسا کہ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے, جیسا کہ یہ تصویر پیش کی جاتی ہے, یہ بیان کیا جاتا ہے. تو اس کا مقصد ایک جانا بوجھا سوچا سمجھا منصوبہ ہے, فریب میں مبتلا کرنا ہے, اور ان کا مقصد ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اور دوسروں کے سامنے اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر بدشکل بنا کر پیش کیا جائے, جسے مستشرقین نے نئی مسلمانوں کے عالم اسلام کی نئی پیڑھی کے دل و دماغ میں جو ہے گھسا دیا ہے, ٹھونس دیا ہے. نمبر 8 پر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ پورا کروں, اس لیے کہ اس کے بعد تھوڑا سا چینج ہونے والا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نمبر 8 پر کہ ابراز و دور الفرق الضالہ و تضخیمہ, کہ تاریخ کو بگاڑنے کے لیے ان کی ایک کوشش اور ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ گمراہ فرقوں کے کردار کو نمایاں کرنا اور اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. یہاں اس کا تذکرہ بہت ہی اختصار کے ساتھ ہے. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ مستشرقین میں فتنے کو ابھارنے والے جو دعات ہیں, اور وہ لوگ جن لوگوں نے ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا اور ان کے راستے کو اختیار کیا. ہمارے مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پہ چلتے ہیں, غیر مسلم بھی ہو مسلمان بھی ہو. ہاں, تو ان کی جو انتہائی مطلوبہ چیز اور تلاش و جستجو ہوتی ہے, ہاں, وہ یہ ہوتی ہے جو گمراہ اور منحرف فرقوں کے یہاں افکار باطلہ پائے جاتے ہیں. چنانچہ وہ منحرف فرقوں اور اہل سنت کا, جو سنت کا طریقہ اختیار کرنے والا گروہ ہے مسلمانوں میں, اہل الحدیث کا, اس کی مخالفت کرنے والوں سے وہ اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور ان کے اندر اپنی مطلوبہ چیز کو پاتے ہیں. جیسے مثال دی انہوں نے خوارج, رافضہ جس کو ہم شیعہ بھی کہتے ہیں, کرامتہ, کرمتی, ان کا تعارف ہوگا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 18-20 سال تک کعبہ میں حملہ کر کے خون بہایا تھا, اور وہاں سے حجر اسود اٹھا کر مصر لائے تھے. 18-20 سال تک یہ حجر اسود کعبہ میں نہیں تھا. یہ کرامتہ, مسلمانوں کو حرم میں قتل کیا تھا, قتل عام کیا تھا. ہاں, انشاءاللہ ان کا اخوان الصفا, یہ ایک تنظیم تھی جو مسلم حکام و اہل اقتدار کو قتل کرتی تھی, تنظیم, خفیہ تنظیم چلاتی تھی, جیسے آج ہمارے یہاں تحریکی لوگ خفیہ چلاتے ہیں. ہاں, والمعتزلہ, یہ معتزلہ ایک گروہ گزرا ہے اسماء و صفات کے باب میں اور وعید اور وعدے کے باب میں, یہ گمراہی کا شکار ہوا. اس نے کہا کہ عقل کو نقل پر تقدم حاصل ہے. جہمیہ, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرنے والے ہیں, ان فرقوں کو یہ بڑھاوا دیتے ہیں, بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں کہ بڑا کارنامہ نبھایا ہے. ان کو بتاتے ہیں کہ بہت اچھا. کوئی اہل الحدیث اور اہل حق ہے تو ان کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی چینل پہ وہ کم آئے,
وہ مشہور نہیں رہیں گے. ٹی وی چینل پہ آپ کو بدعتی، قبر پرست، معتزلہ، منکرین حدیث، گمراہ لوگ نظر آئیں گے. ہاں، وہ مغربی دنیا میں ہو، پاکستان جیسے ملکوں میں ہو یا کہیں اور ہو، ان کو بڑھاوا دیا جائے گا، بڑا بنایا جائے گا. تو ان میں سے جو خوارج رافضہ ہیں، انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے بعد ہم ایک ایک فرقے کا تعارف پیش کریں گے کہ خارجی کون ہے، ان کا بنیادی یا امتیازی عقائد یا فکر کیا ہے، اور اہل سنت سے انہوں نے جو مخالفت کی اس کی کچھ بنیاد، اور آج ان کا کیا اثر پایا جاتا ہے. اس نام سے آج ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن خارجیت کے افکار آج ہمارے نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں، تحریکیوں میں. رافضیوں کا اثر مسلمانوں میں، ہمارے ادب میں، ہندوستان پاکستان میں ہمارے بہت سارے عقائد، ہمارے یہاں بچوں کو بولتے ہیں علی کا پہلا نمبر. یہ رافضیت کا اثر. میں ایک مثال دے رہا ہوں، قدم قدم پر نصاب تعلیم میں، محاوروں میں، زبان میں، اشعار میں رافضی عقیدے کی آپ کو بڑی تاثیر ملے گی. تو اس کا تھوڑا تعارف بھی ہوگا. صوفیہ کا ہوگا انشاءاللہ، جہمیہ، معتزلہ اور دوسرے کچھ گمراہ فرقوں کا ہم تذکرہ کریں گے کہ ان فرقوں کے عقائد آج ہمارے لیے شبہات کے فتنے ثابت ہو رہے ہیں اور ہمارے عقیدوں کو خراب کر رہے ہیں. اسی طریقے سے کچھ گمراہ شخصیات، ان فرقوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح جو گمراہ اور غلط شخصیات ہیں ان کو بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جو مشہور لوگ ہیں نا مسلمانوں میں، ہمارے یہاں سید حامد صاحب آئے تھے جامعہ محمدیہ منصورہ میں ہی نظامت کر رہا تھا، ٹوکا تھا جو لوگ شریک رہے ہوں، بتائیں. انہوں نے کہا کہ اتنے سارے لوگوں کو نوبل پرائز ملے ہیں، ان میں صرف ایک مسلمان کا نام ہے، ڈاکٹر عبدالسلام. ان کی تقریر کے بعد میں نے بیان کیا، جس پر کچھ لوگوں کو برا لگا کہ آپ اتنے بڑے آدمی پر تنقید نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے ان کی عزت رکھی، ان کو ان کا مقام دیا، لیکن یہ وضاحت کی کہ طلبہ کے لیے یہ وضاحت ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب شیخ حامد صاحب، سید حامد صاحب رحمہ اللہ نے جو یہ کہا کہ ایک مسلمان کا نام ہے، وہ بھی مسلمان نہیں تھا، قادیانی تھا. وہ ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تھا جس کو نوبل انعام دیا گیا. خالص مسلمان کو نوبل انعام ملے گا بھی نہیں، کتنا بڑا بھی کارنامہ ادا کرتا. بڑے انعامات نہیں ملیں گے. سلمان رشدی کو ملیں گے، تسلیمہ نسرین کو، جس کی کتاب خود ادبی دنیا کی غیر مسلم شخصیات کہتے ہیں کہ انتہائی بکواس کتاب ہے، لجا، اس پر ایوارڈ دیا گیا دوسرے نمبر کا دنیا کا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے. تو اس کی بڑائی یہ ہے کہ اسلام کے خلاف ہے. اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے کو لوگ بڑا بنا دیتے ہیں کہ اسلام کی بڑائی ہے، آپ کی نہیں، اس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں. تو خیر، بہرحال یہ کہا انہوں نے کہ بڑی اور ایسی گمراہ شخصیات کو بڑھا چڑھا کر بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے عبداللہ ابن سبا، عبید اللہ بن میمون، حاکم العبیدی. ہاں، ان کا ضرورت رہی تو تفسیر تعارف آئے گا. صاحب السنج، حلاج ابن عربی، اور ان کے علاوہ یہ تو پرانے نام ہیں، پرانے نام ہیں. یہ حلاج ابن عربی، ہمارے یہاں منصور بن حلاج، غیر مسلم بھی مثال پیش کرتا ہے کہ منصور کو جو ہے جب حق کا کلمہ پیش کیا تو سولی پر چڑھا دیا. ہمارے یہاں لوگ مشہور عوام میں آپ پوچھیں گے تو منصور بن حلاج کے بارے میں کہیں گے کہ حق بات کہہ رہا تھا اس لیے سولی دے دی گئی. جی نہیں صاحب، یہ انا الحق کہہ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں. علماء اسلام نے فتویٰ دیا کہ یہ کفر کی بات کہہ رہا ہے، یہ صوفی تھا. یہ وحدت الوجود کا جو عقیدہ آج صوفیوں میں اختیار کیا جاتا ہے نا، اس پر علماء اسلام کا اس کے دور میں فتویٰ تھا کہ اس پر قتل کا حکم لگایا جائے، قتل کر دیا جائے. میرے اندر اللہ آ گیا، میں اللہ ہوں، میں حق ہوں. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، منصور کہہ رہا تھا انا بھی حق کے ساتھ. ہاں، دوسرا مصرع ذرا سا ٹھیک سے یاد نہیں رہا کہ دار تک تکلیف فرمائے جب اتنا ہوش ہے. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ انا الحق، میں حق ہوں. تو جب تو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، تو انا کا احساس باقی ہے نا. اتنا ہوش ہے تجھ کو کہ تو انا بھی کہہ رہا ہے. اگر حق ہے، اللہ ہے، تو اللہ ہی بولنا. مطلب تجھ کو احساس ہے کہ اللہ الگ ہے، تو الگ ہے. وہیں سے اکبر الہ آبادی نے اس کو رد کیا شعر میں. خیر، تو ایسی گمراہ شخصیات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ ان کے علاوہ کچھ لوگوں کو وقت نہیں ہے کہ میں اور موجودہ دور کی شخصیات کا ذکر کروں. چنانچہ ان کی جو تراث ہیں، ان گمراہ لوگوں نے جو کتابیں لکھی، جو کام کیا ہے، اس کو پھیلایا جاتا ہے. ہاں، ان کی تاریخ پر توجہ دی جاتی ہے، ان کے کردار کو بڑھا چڑھا کر کے بہت زبردست کام کیا پیش کیا جاتا ہے. پھر ایسے مراکز اور جمعیات بنائی جاتی ہیں جو اس کام پر مامور ہوں.
کہ مثال کے طور پہ ابن عربی کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا تو اس کی کتاب، تصنیفات، افکار، خیالات، ان کے اثرات، اس پر بحث کرے، کتابیں لکھے، ان کے نام کو پھیلائے، ان کے اقوال کو جو ہے لوگوں میں عام کرے، یہ کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مع تصویرہم لحرکاتہم، ان کے حرکات اور ان کی جو تحریک چلی تھی ان کو اس کی شکل و صورت اور اس کو نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس بنیاد پر یہ بتاتے ہوئے کہ یہ بڑی اصلاحی تحریک کے حامل تھے، یہ تحریکیں لوگوں مسلمانوں میں بہت کام کیا اور یہ فساد کے خلاف تھی، جبکہ یہ سب کے سب حقائق پر پردہ ڈالنے کے لیے فریب کاری کا کام ہوتا ہے اور حقیقی مقاصد کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جس کو یہ فرقے اور یہ شخصیات جس کو اختیار کرتے تھے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کو بگاڑنے کا کام، اسلام کی شخصیت کو خراب کرنے کا کام، جس کے لیے یہ شخصیتیں اور یہ ادارے یہ فرقے کام کرتے تھے، جن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، اور وہ مقصد بنیادی طور سے کیا تھا؟ اسلام اور مسلمانوں کی شخصیت کو بگاڑ کر پیش کرنا، اسلامی تاریخ کو اور اسلامی خلافت کو بدل کر رکھ دینا، ختم کر دینا، اور اسلام کے صحیح مفاہیم کی بجائے باطنی مفاہیم اور خود ساختہ مفاہیم کو پیش کرنا، یہ سب کے سب کفر جو ہے یہ ملت واحدہ ہے اور کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اس غزوے نے اسلامی تاریخ کو بگاڑنے کے اس کام میں اپنے مسلمانوں کے درمیان ایسے کان ان کو حاصل ہو گئے جو ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور مستشرقین کے ایسے تلامذہ ہمارے درمیان موجود ہے جو ان کی باتوں کو سیکھ کر مسلمانوں میں پھیلاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی دو ایک نام مثال دی، چنانچہ وہ اس کی طرف لپکتے ہیں اور مستشرقین کے ان افکار کو ہاتھوں ہاتھ لے کر مسلمانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں۔ کما من اخطر من شبہ تاریخ هذه الامہ وابطال المجاہدین، کہہ رہے ہیں کہ ان تمام طبقات میں اس امت کی تاریخ کو بگاڑنے میں اور اس کے مجاہدین ابطال، ہیروز کی تاریخ اور شخصیت کو خراب کر کے پیش کرنے میں سب سے زیادہ پیش جو طبقہ ہے وہ باطنی روافظ کا ہے۔ روافظ باطنیہ نے اسلامی تاریخ کو سب سے زیادہ بگاڑنے کی کوشش کی، اسلام کی اچھی شخصیات کو بری شخصیات بنا کر پیش کرنے کی سب سے زیادہ کوشش کی، چنانچہ انہوں نے اسلامی تاریخ میں جھوٹ اور بہتان تراشی کو اس پیمانے پر شامل کیا کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ انہوں نے قرآن کریم کو قرآن کریم کو بدل ڈالا اور اس میں جو حق تھا اس کا انکار کر دیا، اس کو لپیٹ کر کچھ کا کچھ بنا دیا، تاکہ ان کی باطل تفسیر کے مطابق ہو جائے اور انہوں نے جو بہتان تراشیاں کی ہیں اس کی تائید ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس امت کے سب سے بہترین طبقے صحابہ کرام اور احسان کے ساتھ ان کی متابعت کرنے والے تابعین اعظام کو ہر برے صفت سے متصف کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ رافضہ کو جو ہے ہلاک کرے، ان کا ستیہ ناش کرے جہاں کہیں ہو۔ یہاں ان کا یہ نقطہ ختم ہوتا ہے۔ آگے چوتھا نقطہ کہ وہ کون سا اسلوب اختیار کرتے ہیں، یہ مکمل ہو گیا، تاریخ کو بگاڑنے والا ان کا موضوع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔